اے عشق جنوں نیو ڈرامہ سیریل ہے جس کی آپ ابھی تک 4 ایپیسوڈز دیکھ چکے ہیں۔ ایمن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ایمن کو واقعی مار دیا گیا ہے؟ ایک ٹیزر میں ہمیں ایمن جیل میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ بھلا ایمن جیل کیوں جائے گی؟ پھر جرم شہروز نے کیا ہے تو گرفتاری راحم کی کیوں ہوگی؟ راحم اور ماہین جو ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کی منگنی بھی ہو چکی ہے، یہ منگنی کیوں ٹوٹے گی اور شادی کیوں نہیں ہو پائے گی؟ جمال جو کہ ایمن کا منگیتر ہے، اس کا عین منگنی والے دن باہر آ کے بیٹھے رہنا اور پھر گھر میں داخل ہو جانا، کیا اس کی سٹوری سے کوئی ریلیونس ہے یا نہیں؟ راحم کیا جھوٹ بول کر شہروز کو بچائے گا؟ آلدو کچھ غلطیوں اور کچھ ٹپیکل پروسیڈنگز کی ریپیٹیشن کے باوجود ایپیسوڈ 4 بہت ہی تھرلنگ تھی۔ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ویورز اس ایپیسوڈ سے جڑے رہے۔ پہلے پول والا سین جس میں ایمن کو پول میں گرایا گیا۔ آلدو اس سین میں بہت ہی بڑی غلطی تھی کہ اچانک پول میں ٹاول کیسے گر گیا۔ ایمن نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ پھر خود جھک کر پول سے ٹاول نکالنے کی کوشش، جبکہ وہ جانتی تھی کہ نہ تو اس طرح سے ٹاول کو پکڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے سوئمنگ آتی تھی۔ پھر گیلے ٹاول کو تو وہ دوبارہ رکھ بھی نہیں سکتی تھی، اسے اندر سے کسی ہیلپر کو بلانا چاہیے تھا۔ پھر جب ایمن پول سے ٹاول نکال رہی تھی اور شہروز اس کی طرف چل کر آ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی طرف اتنی تیزی سے چل کر آ رہا ہو اور آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو؟ خیر جی، سین جو کریٹ کرنا تھا، سین بہرحال اچھا تھا جس طریقے سے راحم نے ٹائم پر آ کے ایمن کو بچایا۔ لیکن اب ایمن اور راحم کی ویڈیو بن چکی ہے جسے کسی بہت ہی غلط موقع پر شہروز یوز کرے گا۔ شہروز سخت جیلس ہے راحم سے اور وہ کسی بھی طریقے سے راحم کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر وقت ہر کوئی راحم کی ہی تعریفیں کرتا ہے، جبکہ ماں کا چہیتا ہے شہروز۔ شہروز نے ایپیسوڈ کے اینڈ پہ جو گل کھلایا، ایک تو اس نے ایمن کا اسالٹ کرنے کی کوشش کی، پھر نشے میں بھی وہ اتنا ویل اویئر تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر نہیں گیا بلکہ وہ اسے راحم کے کمرے میں لے کر گیا۔ اب راحم جب ماں کو بلانے گیا، جو کہ بہت ہی اچھی موو تھی کہ سین پر کسی عورت کو تو موجود ہونا چاہیے تھا، راحم کو شاید کال کر کے ماں کو بلانا چاہیے تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ شہروز کس قدر نیچ اور گھٹیا انسان ہے۔ شہروز نے اس دوران اپنے دوستوں کی مدد سے، جو کہ تینوں ایمن کو مرا ہوا یا مرنے کے قریب سمجھ رہے ہیں، کارپیٹ میں لپیٹ کر اپنی طرف سے اس کی لاش سی سائڈ پہ یعنی کہ سمندر کے کنارے پھینک آئیں گے۔ یہی ہم نے ایپیسوڈ کے سین 1 میں دیکھا تھا، جہاں پولیس کو ایک لاش ملتی ہے کارپیٹ میں لپٹی ہوئی، جس کو غالباً ایک شخص رپورٹ کرتا ہے جو مارننگ واک پر آیا تھا۔ اب ایمن کیونکہ زندہ ہوگی، ایمن کو پولیس ہاسپٹل لے جائے گی۔ اگلی ایپیسوڈ بہت ہی تھرلنگ ہوگی۔ یہاں گھر میں راحم ماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ شہروز، راحم اور ماں شدید پریشان ہوں گے کہ ایک لڑکی شہروز کے ہاتھوں مر گئی ہے۔ یہ بات باپ کو کیسے بتائی جائے، کیونکہ سارا سٹاف جانتا ہے کہ ایمن اس گھر میں آئی تھی ڈیوٹی کرنے۔ دوسرا گواہ جمال ہے جو ایمن کا منگیتر ہے، وہ جانتا ہے کہ ایمن جہاں ڈیوٹی کرنے آئی تھی اور وہ سارا ٹائم باہر بیٹھا رہا، مطلب کہ ایمن گھر سے باہر نہیں گئی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ ایمن کوئی ایکسکیوز کر کے ڈیوٹی آورز ختم ہونے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ اگر تو یہاں پر جمال کا کریکٹر پازیٹیو ہوتا تو جمال ہیرو بن سکتا تھا، لیکن کیونکہ ہیرو تو راحم ہی ہے، اس لیے جمال صرف بس کریٹ کرے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہنگامہ آرائی کرے گا ایمن کے گھر جا کر کہ ساری رات بیٹی گھر واپس نہیں آئی اور آپ لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ہر طرف ایک پینک کریٹ ہو جائے گا، یہ سب جان لیں گے کہ ایمن کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہو چکا ہے۔ ایمن کو ہاسپٹل میں ہوش آئے گا، جس میں فوری طور پر وہ کوئی بھی بیان نہیں دے پائے گی۔ ایمن راحم پر بے حد ٹرسٹ کرتی ہے، راحم نے اسے پول سے بچایا، اس کی جاب کی، اس کو جمال سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایمن اپنے دل میں اس کے لیے بے حد ریکارڈ رکھتی ہے، لیکن ایمن کو اس بات کا دکھ ضرور ہوگا کہ راحم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ شہروز اس کا بھائی ہے، اور ایمن کو اب اس واقعے کے بعد یہ لگے گا کہ پول میں گرنے والے واقعے میں بھی راحم دراصل اس کو نہیں بلکہ اپنے بھائی شہروز کو بچا رہا تھا، اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ اس نے ایمن کو یہ بھی کہا کہ اس واقعے کا کسی سے ذکر مت کرنا، اور اس بار جو کچھ ہوا وہ تو بہت ہی زیادہ تھا، اس لیے ایمن بہت ہی دل برداشتہ ہوگی۔ اسی لیے ہم پرومو کا وہ سین دیکھتے ہیں جہاں وہ راحم کو کہتی ہے میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ راحم علی نواز نے کیا، مطلب کہ اس کی وجہ سے ہوا۔
دوسری طرف ماں جو ایک انتہائی خطرناک عورت ہے، پتہ نہیں سگی ماں ہے یا سوتیلی ماں ہے، وہ شہروز سے بے حد پیار کرتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ باپ صرف راہم کی بات پر اعتبار کرے گا، شہروز کی بات پر کبھی بھی نہیں۔ وہ راہم کو کہے گی کہ تم باپ کو بتاؤ کہ ایمن کو تم نے اپنے کسی کام کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا یا کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا اور ایمن وہاں سلپ ہو کر گر گئی، مطلب کہ شہروز کا نام ہی اس سارے قصے میں سے نکلوا دے گی۔ اسی وجہ سے پولیس کی طرف سے جب اٹیمپٹ ٹو اسالٹ کا مقدمہ درج ہوگا تو نام صرف اور صرف راہم کا آئے گا، شہروز کا نہیں۔ جمال جو کہ ایمن کا منگیتر ہے، وہ بھی راہم پر ہی الزام لگائے گا کیونکہ وہ راہم کو جانتا ہے، اسے شہروز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ راہم کیونکہ بھائی کو پروٹیکٹ کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، اس لیے وہ خاموش رہے گا اور راہم کی گرفتاری بھی ٹل جائے گی۔ ایمن کو خاموش رہنے کے لیے کہا جائے گا، راہم کے ماں باپ اس پر دباؤ بڑھائیں گے کہ وہ مقدمہ واپس لے۔ ایمن جو کسی بھی صورت میں انصاف چاہتی ہوگی اور سزا دلوانا چاہتی ہوگی مجرموں کو، وہ اپنا مقدمہ واپس نہیں لے گی، تو یہی فیملی اس پر جھوٹا الزام لگا کر چوری کا یا کسی بھی بات کا اسے جیل میں ڈلوا دے گی۔ اس دوران امید ہے کہ راہم ضمانت پر چھوٹ چکا ہوگا اور وہی ایمن کو چھڑوائے گا۔ ایمن کا اسالٹ تو نہیں ہوا، اسالٹ سے وہ بچ گئی، لیکن اس کے باوجود پورے معاشرے میں اس کی اتنی بدنامی ہو چکی ہوگی کہ ایمن کا جینا دو بھر ہو چکا ہوگا۔ ایمن کا منگیتر جمال جو کہ ویسے ہی بہت تنگ نظر اور شکی انسان ہے، وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوگا کہ ایمن کا اسالٹ ہو چکا ہے۔ ایسے میں ایمن کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں ایمن ٹپیکل ہماری ہیروئنوں کی طرح بدتمیز اور ڈھیٹ بنی رہے گی۔ راہم جو اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوگا، وہ اسی کو ہر وقت تانے دے گی اور باقی سب کے ساتھ میسنی بن کر ٹھیک رہے گی۔ شہروز اسی نازک وقت پر وہ ویڈیو جو اس کے پاس ریکارڈڈ پڑی ہے ریلیز کرے گا پول والے دن کی۔ اس بات پر دل برداشتہ ہو کر ماہین منگنی توڑ دے گی۔ راہم جو کہ ماں کی اصلیت بھی دیکھ چکا ہوگا، ماہین سے دل برداشتہ ہونے کے بعد وہ ایمن کو سہارا دے گا اور ایمن سے شادی کر لے گا۔ وہی ہوٹل جہاں ایمن پول میں گرائی گئی تھی اور اس کی حیثیت ایک انٹرنی ویٹرس کی تھی، وہاں وہ مالکن کی حیثیت سے جائے گی راہم کے ساتھ۔ اس شادی کے پیچھے راہم کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ وہ ایمن سے بدلہ لے سکے، کیونکہ ایمن کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے وہ پھنس جائے گا جیل میں۔ شادی ہو جانے کے بعد آنے والے سٹوری کے ٹویسٹس اینڈ ٹرنز ہم آپ سے بعد میں ڈسکس کریں گے۔ راہم کب اپنی ماں اور بھائی شہروز کی اصلیت جان پائے گا؟ ماہین کو اصلیت کا کب پتہ چلے گا؟ کیا ماہین دل برداشتہ ہو کے شہروز جیسے کرمنل سے شادی کر لے گی اور اسی گھر میں آ جائے گی؟ یہ سب دیکھنا بھی باقی ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔